شخص جب میں قبر پہ گیا قرآن پڑھنے کے لیے، میں نے 1-2 دن قرآن پڑھا، تیسرے چوتھے دنوں میرے خواب میں آیا، میرے گربان بادشاہ پر کہتے ہیں خبردار اگر تو نے پھر قرآن پڑھنے آیا میری قبر پہ، کیوں تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آتا ہے، فرشتے مجھے عذاب گرز مارتے ہیں کہ سن وہ قرآن جو تجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ قرآن تیرے ہی سارے ثواب کے لیے، تو نے تو کوئی قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، کہا تو قرآن پڑھتا ہے میرے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تو قرآن کا احترام ہی نہیں کرتا تھا، تو کبھی قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا، اب تیرے سارے ثواب کے لیے ثواب پہنچے گا، سن قرآن اور پھر مجھے وہ عذاب دیتے۔ تو بابا میری قرآن چھوڑو، میں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ تمہارا انہوں نے ایک واقعہ لکھا کتاب میں، کوشش کریں میں خود بھی تو قرآن پڑھوں نا، ایسا نہ ہو کہ 10 ختم 20 ختم 40 ختم ہو گئے، لاکھ درود شریف ہو گیا، 40 پتہ نہیں سورہ یاسین ہو گئی، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ خود کچھ جانتا بھی نہیں تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ اپنے لیے انسان کچھ کر لیتا ہے نا، اپنی آخرت کے لیے چیزوں کے لیے وہ کہتے ہوں گے ایک دوسرے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے والدین کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے حقوق کی ادائیگی، اس میں دعاؤں کے بہت پیارے پیارے جملے ہیں۔ تھوڑا دوسرے صفحے پہ آ جائیں، دعا نمبر 24 میں امام نے والدین کے حق میں جو دعائیں کروانے کی، جس کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی بھی دعا کریں، اور جن کے مرحوم ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ والدین کے لیے وہ ہماری آپ کے ایسے سمجھنے کے حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے نا، گھریلو پریشانی ہے، ذہنی کوئی تکلیف ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے دعا کرا لو، اگر وہ مر گئے تو ان کی قبروں پہ جا کر دعا کرو، اللہ تمہارے ماں باپ کی وجہ تمہاری دعائیں قبول کر دے گا۔ دعا قبول ہونے کا طریقہ ہے، ماں باپ کی قبروں کو چھوڑے نہیں، ان کی قبروں میں جا کر دعا کریں۔ امام فرماتے ہیں دعا نمبر 24 سے، اے میرے معبود میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے جو حقوق مجھ پر ہیں میرے والدین کے، ان کا علم بذریعہ الہام عطا کر، یعنی میں سیکھوں کے لیے تو مجھے سمجھا دے کہ میں اپنے والدین کی اطاعت کر سکوں، اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاست میرے لیے مہیا فرما دے، یعنی جن جن جو واجبات والدین کے حق میں میرے اوپر بنتے ہیں نا، تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان کو ادا کر دوں، پھر جو مجھے وزیر الہام بتائے، یعنی جو چیزیں مجھے پتہ ہو جائے پھر ایسا بنا کہ میں ان کو انجام بھی دے سکوں، اس سلسلہ میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی دے، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی ہے کوئی بات عمل میں آئے بغیر رہ نہ جائے، اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتائی ہے والدین کی، میرے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ آگے جملہ سنیے، فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اپنے ماں باپ سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، نہ یہ کہ ماں باپ ڈرے اولاد سے، وہ بدبخت ترین ہے وہ اولاد جسے ماں باپ ڈر جائیں۔ باپ ڈر کی وجہ سے سوال نہیں کرتا کہ کہیں بیٹا ڈانٹ نہ دے مجھے، باپ ڈر کی وجہ سے کوئی بات نہیں کرتا کہیں بیٹا بےعزتی نہ کر دے، ماں ڈرتی ہے نہیں۔ مولا فرماتے ہیں دعا میں پروردگار مجھے ایسا بنا کہ میں ان سے ایسے ڈروں جیسے جابر و ظالم بادشاہ انسان ڈرتا ہے۔ اللہ اتنا ڈر والدین کا دل کے اندر ہونا چاہیے، عزت دینے والدین کی۔ اور پھر جملہ فرمایا اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں، ان کے لیے میں اتنا مہربان اتنا نرم دل والدین کے لیے بن جاؤں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے، یعنی میں بھی اپنے ماں باپ پر ایسے رحمت ایسے رحم تو ایسے نرم ہو جاؤں جیسے ماں اپنی اولاد پر ہوتی ہے۔ اللہ اور فرمایا ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افضا قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا ہوا۔ انسان کبھی کبھی نیند کو بہت انسان کو لذت ملتی ہے کہ میں بھی سو جاؤں، نیند اتنی پیاری لگتی ہے کبھی کبھی انسان کو، کہا اس سے بھی زیادہ میں ان کی خدمت کر کے اپنے اندر سکون محسوس کروں۔ اور فرمایا آگے جو میرے امام علیہ السلام نے، لیکن فرمایا ان کی خواہش کو اپنی خواہش کا، ایک میں چاہتا ہوں ایک والدین چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مثلا گھر کے اندر چھوٹی بات ہے، میں چاہتا ہوں پانی پہلے میں پیوں، والدین کو پیاس لگے تو اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ختم کروں، پہلے میں کھانا بھوک لگی نا اپنے کھانے سے پہلے والدین کو
والدین کے آگے آگے نہ چلو، باپ کے آگے نہ چلو، یہ سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں حدیثوں میں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا ان کی خوشی پر، اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں۔ میں ایک میرا دل چاہ رہا ہے، ایک ان کا دل چاہ رہا ہے، اب کس کی خوشی مقدم ہونی چاہیے؟ میں اپنی خوشی کو چھوڑ دوں، والدین کی خوشی پوری کروں، ان کی خوشی پہلے ہونی چاہیے، اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں۔ والدین تھوڑی بھی مہربانی کریں، لیکن انہوں نے بڑی میرے پر مہربانی، بڑا احسان کر دیا، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں۔ یعنی میں نے بھی ماں باپ کے لیے بہت کر دیا، نہیں کبھی میں والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں، کبھی نہیں، یہ ذہن میں ہے۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بار الہ اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں فرق و گزاش، یعنی میرا کسی حق کو انہوں نے چھوڑ دیا، فراموشی کر دی، یا اپنے فرض منصبی جو والدین پر اولاد کے حق میں انہوں نے کوتاہی کی میرے حق میں، تو میں ان کو بخشتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا تھا، باپ نے مجھے دیا کیا ہے، نہیں، اگر میرے ماں باپ نے کوئی کمی کی ہے میرے حق میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، نہیں، الیاذ باللہ، یہ مولا یہ فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا اور اسے نیکی و احسان کا وسیلہ کرا، اے پالنے والے تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان سے نہ کر، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے میرے حق میں، میری تربیت نہیں کر سکے صحیح، تو نے سزا نہ دینا میری وجہ سے۔ اللہ دیکھیں نا، یہ والدین کی عزت و احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے کوئی کمی کوتاہی کر دی ہے میری تربیت کرنے میں، تو انہیں سزا نہ دینا میری وجہ سے، اس لیے کہ میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، میں ان کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا، اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سہل انگار یعنی کیا انہیں سست نہیں سمجھتا، غلطی ہو گئی ہوگی ان سے میری تربیت میں، تو انہیں سزا نہ دینا، اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب، ان کے احسانات دیرینہ اور ان کی انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اے معبود ان کا ہمہ وقت میری تربیت سے مشغول رہنا۔ میری پر دعا کے آخر تک یہ ہے کہ پروردگار میں حق ادا نہیں کر سکتا، اگر میں اتنا بھی کر دوں کہ میرے ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے میری وجہ سے، کہ میں دنیا کے مطابق سارے حق بھی ادا کر رہا ہوں، تو پھر بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے اگر میں کچھ بھی کروں والدین کے لیے۔ دو جملے حدیث کے اس بات کو ختم کروں۔ والدین کے حقوق اس سے ہٹ کے کتابوں میں بیان کیے گئے، والدین کے حقوق میں یہ کہا گیا کہ کبھی ماں باپ کی طرف غصے کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ جو بندہ ماں باپ کی طرف غصے کی خالی نگاہ سے دیکھے، زبان سے کچھ بولے بھی نہیں، غصے میں ذرا سے ناراض ہو کے دیکھ لے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے خالی دیکھ لے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ پڑھتا رہے نماز میں، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر ماں کا حق تو باپ سے بھی بلند کرے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا پروردگار مجھے نصیحت کر، اور میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا اللہ، میرے ساتھ احسان کرو، میرے ساتھ نیکی کرو۔ حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا پروردگار اس کے بعد کس سے نیکی کروں؟ کہا اپنی ماں سے نیکی کرو۔ پروردگار پھر کس کے ساتھ؟ اپنی ماں سے نیکی کرو۔ پروردگار پھر کس کے ساتھ؟ اپنی ماں سے نیکی کرو۔ پروردگار اس کے بعد کہا اپنے باپ سے نیکی کرو۔ 3 مرتبہ ماں سے نیکی کا حکم، 1 مرتبہ باپ سے۔ دیکھیں نا، ماں کا مرتبہ بڑا ہے، حتیٰ کہ مستحب نماز، واجب نہ سنتی نماز، نوافل نماز، کہا اگر تم پڑھ رہے ہو تمہیں ماں نے بلا لیا، نماز چھوڑ دو، پہلی رکعت میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، ماں نے بلایا چھوڑ دو نماز، چلے جاؤ ماں کے پاس، کیونکہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ ادب احترام ہے۔ چوتھے امام کہتے تھے کہ میں احتراماً اپنی ماں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا، ماں کے سامنے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ کہ کہیں اگر میں ایک پلیٹ میں ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے جس لقمے کو میری ماں اٹھانا چاہتی ہو، مجھے تو نہیں معلوم، کہیں میں نہ اسے پہلے اٹھا لوں، نہ ہو جائے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔
ٹائم زیادہ بھی ہو جائے درد ختم ہونے والے ہیں. آپ اس طرح سے پھر تو کوئی زندگی رہی تو یہ درد ہوں گے بہرحال. تو ابھی تو یہ موقع ہے, اس وقت آپ ضائع نہ سمجھیے. آپ ایسے سمجھیں کہ آپ معصومین کی کچہری میں ہیں, آپ شعور لینے آئے ہیں, شریعت لینے آئے ہیں. امام زین العابدین کے زمانے میں اپنے آپ کو سمجھیے. آپ مولا کی دعائیں پڑھ رہے ہیں, ایسے سمجھیں کہ امام یہ دعائیں جب پڑھیں گے سمجھے امام آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. امام کی کچہری میں ہیں, بالکل اس وقت کو ضائع نہ سمجھیں. دنیا کام ہوتے رہیں گے, ابھی یہ کل کا دن اس کے بعد پھر دنیا دنیا پھر کام کام, لیکن یہ دن پھر کب نصیب ہو جانا کو غنیمت سمجھیں اور دعا بھی کریں گے پروردگار ایسے دن ہمیں بار بار نصیب کرنا, ہمیں علم سے محبت کرنے والا بنا دے, ہمیں جہالت سے یہ دشمنی کرنے والا بنا دے, ہمارے دلوں میں علماء کی محبت ڈال دے. چوتھے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علماء سے دشمنی کرتا ہے, علماء پسند نہیں ہے, علم پسند نہیں, علماء پسند نہیں, تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ شاید اللہ نے اس کو دھکار دیا اپنی بارگاہ سے نکل گیا. اللہ نہیں چاہتا تیرے اندر علم آئے تو باشعور بنے. اللہ اکبر. تو اس لیے بھی شریعت کی باتیں, والدین کے حقوق یہ میرے اور آپ سب کے اوپر واجب ہیں. اطاعت والدین کیا ہے, اور یہ بھی نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے نزدیک ہوگا وہ شخص جو سب سے زیادہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہوگا. کس کے انبیاء کے سردار کے نزدیک میں میرے ساتھ ہوگا وہ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہوگا, والدین کو اف تک نہ کہے, نہیں تو والدین کا آگ بن جائے گا, نافرمان بن جائے گا انسان والدین کا. اچھا کسی نے پوچھ لیا امام سے, مولا والدین کی اطاعت کیا ہے, فرما برداری کیا ہے؟ یہ بات ختم پہ آگے بڑھیں. مولا فرما برداری والدین کی کیا ہے؟ فرمایا والدین کی فرما برداری یہ ہے, اطاعت اسے کہتے ہیں کہ والدین کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ وہ اپنی ضرورت کو زبان پر لائیں, تم پہلے سمجھ جاؤ کہ میرے باپ کو ضرورت کیا ہے, ماں کو ضرورت کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ پیچھے بھاگتا پھرے, بیٹا دوسرا دن ہو گیا میری دوائی کیوں نہیں لائے, دوسرا دن ہو گیا مجھے فلاں کی ضرورت ہے تم لائے کیوں نہیں. پتہ ہے نا ابھی باپ کو کھانے کی ضرورت ہے, کہنے سے پہلے کھانا اس کو سامنے رکھو. پتہ ہے کھانے کے بعد میرا بابا چائے پیتا ہے, چائے اس کو مانگنے سے پہلے اس کے سامنے رکھ دو. پتہ ہے اس کی دوائی ختم ہونے والی ہے, اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دوائی لا کر دے, اس کے ضروریات کو مانگنے سے پہلے اس کو دے دو. مولا فرماتے ہیں اتنا یاد رکھنا, کبھی اپنے آپ کو اپنے باپ سے بڑا نہ سمجھنا. چوتھے امام فرما رہے ہیں رسالہ حقوق میں, فرمایا یہ یاد رکھنا تو بڑا نیک ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, بڑا ملک ہے, تو کہا یہ یاد رکھنا تیری ہر نیکی کی جڑ تیرا باپ ہے, تیری بنیاد وہ ہے. اور فرمایا ماں کو بھی سمجھنا, تیری ماں کی عزت زیادہ ہے باپ سے بھی. کیوں؟ فرمایا یاد رکھنا کہ تیری ماں خود بھوکی رہتی تھی, تجھے کھانا کھلاتی تھی, خود جاگتی تھی, تجھے سلاتی تھی, خود دھوپ میں بیٹھتی تھی, تیرے اوپر سایہ کرتی تھی. اللہ اکبر. خود ساری رات جاگ رہی ہے, خود سردی برداشت کر رہی ہے, خود گرمی برداشت کر رہی ہے, تجھے نہ سردی لگنے دے رہی ہے نہ گرمی لگنے دے رہی ہے. کہا جس نے خون جگر پلایا ہے مولا تمہارے تجھے, تیری ماں کا تو یہ مقام ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ اپنے والدین زندہ ہیں ان سے دعائیں کروائیں, والدین ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں. دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی قبر میں جا کر ان کے مغفرت کی دعا کریں, ان کے واجبات ادا کروائیں. نمازیں نہیں پڑھ سکے, روزے نہیں رکھ سکے, اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے, پیسہ ہے, ان کے روزے رکھوا دیں, نمازیں پڑھ. والدین کے حقوق ہر بندے پہ ہیں. ایک فرمان نبی نے فرمایا تو سنتے جائیں. فرمایا ایک گناہ ایسا ہے, ویسے تو اور بھی بتایا گیا ہے, میں یہاں پر یہ موضوع سے تعلق ہے, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے, آخرت میں تو بعد میں ملے گی, لیکن دنیا میں اللہ مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ جو والدین کا نافرمان ہو, والدین کی بے عزتی کرتا ہو. حدیث میں معصوم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرے گا, اسے دنیا میں سزا دے دے گا. مرنے سے پہلے اس کی زندگی, اس کی موت کو سخت کر دے گا, بڑی سخت موت آئے گی ایسے بندے کو. رزق تنگ ہو جائے گا. کون جو والدین کا نافرمان, پر والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے. صرف سجادیہ کی آج درس کی آخری بات ہے امامت کے بارے میں کہ صحیح پہ سجادیہ میں
جہاں حقوق کی بات ہو رہی ہے وہاں امام کا بھی میرے اور آپ کو حق ہے. امام علیہ السلام نے امام کے بارے میں بھی بتایا اور اسی دعا میں صحیح سجادیہ میں امام زمانہ کا بھی تذکرہ ہے اور امام کے انتظار کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہے. امام نے تعریف کی اور لوگوں کی جو اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں گے, ان کی حکومت کا انتظار کریں گے, ہمارے امام کی حکومت کب قائم ہوگا. اس لحاظ سے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. کل جو امتحان ہوگا انشاءاللہ وہ انہی 6 درسوں کے درس سے ہوگا. کل آخری درس ہے. درس کے بعد جو لوگ پیپر دیں گے وہ بیٹھیں گے, باقی سب سے جلد وہ چلے گئے انشاءاللہ. ہفتے باقی دیں تقریب ہوگی, جو کتابیں انعامات جو ہوں گے ہفتے باقی. ہفتے کا دن گزار کے جو رات آئے گی نا وہ دن ہوگا, جمعے والا دن نہیں ہوگا. کیونکہ آپ شب جمعہ آپ پیپر دے رہے ہیں, جمعہ کا دن گزار کے شام تک تو آپ کا رزلٹ بھی نہیں بن سکے گا, سرٹیفکیٹ بھی تیار نہیں ہو سکیں گے. اس لیے ہفتے کا دن ہوگا, یعنی شنبے کا دن ہوتا ہے وہ گزار کے شام میں انشاءاللہ ایک رات کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے. جمعے کا دن کو ٹھیک ہوا جائے گا. یہی پہلا خبر یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ حقوق ہیں صحیح سجا دیا. ہمیں ایک بار شوق انسان بنانا چاہتے ہیں, دعائیں پڑھیں, دعائیں قبول ہوں گی. آئیں سب سے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت اور بلندی درجات کا وسیلہ ہے وہ ہے مصائب اہل بیت. یہ ذہن میں رکھیے. اماموں کے معصومین کے غم میں ضرور گویا کریں. جو غم اہل بیت, جو آنکھ اہل بیت کے غم میں روتی ہے وہ قیامت والے دن نہیں ہوا ہے. کبھی کسی مقام پہ وہ آنکھ نہیں ہو رہی. آئیں تذکرہ کرتے ہیں اس بیوی کا کہ جس کے لیے امام حسین جیسی ہستی یہ کہتی تھی کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو. سینے پہ سونے والی سکون تو یہی ہے نا, سکون سکینہ. اللہ اکبر. اولاد والے بیٹھے ہیں, کتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو, بہت محبت تھی. اللہ اکبر. مسائل بھی بڑے ہیں. تاریخ کہتے ہیں جب 11 محرم ہوئی نا, بیوی اپنے بابا کی طرف لاشیں بھی آئی نا, بیویاں بھی روئی, لیکن ایک بہن جناب سکینہ نے ایسا جملہ کہا بیویوں سے برداشت نہیں ہوا. کیا کہا؟ بابا کے ہاتھ کو رسی بندھے ہوئے نا سکینہ کے, بابا کے لاشے پہ کھڑے کر کہتی ہے بابا اس پورے قافلے میں چھوٹی بھی میں تھی, ظلم مارا بھی مجھے زیادہ ہے. بابا تیرے بعد مارا بھی مجھے زیادہ گیا ہے. امام حسین وصیت کر کے گئے تھے, بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. اور بیٹی کو بھی بابا سے اتنی محبت تھی, جب زینے ذوالجلال پہ سوار ہوئے, امام رخصت آخر وداع آخر کر کے جب چلے نا, ذوالجلال رک گیا. مولا نے کہا ذوالجلال میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے, آخری زحمت ہے, زحمت بھی ایک دوں گا, پہنچا دے واپسی لانے کی زحمت نہیں دوں گا. تاریخ کے جملے ہیں, ذوالجلال کی آنکھوں سے آنسو آئے, گردن جھکا کے اپنی زبان میں کہتے ہیں مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھ. اب جب مولا نے قدموں کی طرف دیکھا, کیا ہے 4 سال کی سکینہ ہے, ذوالجلال کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. یہ ذوالجلال, یہ میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو میدان نہ لے جا. میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان جا رہا ہے پھر وہ واپس نہیں آیا. میرے بابا کو میدان نہ لے جا. اللہ پھر مسائل آگے بہت تفصیلی ہے. وصیت کر کے گئے تھے میری سکینہ کا خیال رکھنا. جب خیمے جل گئے تھے نا تو بی بی زینب نے دیکھا سارے بچے تو جمع ہو گئے, بی بی ایک ایک بچے کو ڈھونڈ کے جمع کیا, لیکن دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی. کہا بہن ام کلثوم بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آ رہی, آؤ ہم دونوں مل کے, بھائی تو کوئی رہ نہیں گیا تھا, اب دونوں بہنیں چلی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے. کہا ام کلثوم تو فرات کی طرف جا, میں مقتل کی طرف جاتی ہوں. اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں جب بی بی ام کلثوم فرات کی طرف آئی نا, خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے. جب ام کلثوم آئی تو بھائی کا لاشا
देखा भाई अब्बास का, बाजू कटे हुए हैं, आंख में तीर है, सर पे गुर्ज लगा हुआ है। मुझे नहीं मालूम बीवी ने कैसे बर्दाश्त किया। बीवी ज़ैनब पुकारते रही, सकीना तू कहाँ है, मेरी बच्ची सकीना तू कहाँ है। रिवायत कहती है कहीं से कोई आवाज ना आई, एक पत्थरों का ढेर था, वहां से आवाज आई है गोशे से, बहन ज़ैनब जरा आहिस्ता, मेरी सकीना सो रही है। अब जब मुड़ के देखा तो रिवायत कहती है क्या देखा, सकीना तो बाबा के सीने पे सोने की आदि थी ना, लेकिन जब सकीना को सोने का अंदाज आज कुछ अजीब था। सुनेंगे उलमा ने क्या अंदाज लिखा। सकीना बाबा के सीने पे सोती थी, लेकिन सीने पे तो तीर थे, कोई जिस्म में ऐसी जगह न थी। उलमा पढ़ते हैं सकीना ने देखा बाबा के जिस्म पे कोई ऐसी जगह हो जहां कोई जख्म ना हो और मैं अपने बाबा की उस जगह पे सर रख के सो जाऊं। उलमा कहते हैं सकीना को कोई जगह नजर ना आई। देखते देखते पत्थरों का ढेर भी था, बाबा पे पत्थर भी थे, जख्म भी थे, कहा कुछ न मिला। जब आई ना बाबा के पैरों के तलवों को देखा जहां कोई जख्म न था, सकीना ने अपने रुखसार बाबा के कदमों पे रख दिए। बाबा के कदमों के तलवों पे सकीना को आराम आ गया, इसलिए कि बाबा के सीने पे सोने वाली थी। अब जब सकीना की आंख लगी ना तो बीबी ज़ैनब पुकारते पुकारते आई, सकीना को जगाया। सकीना उठा, भूपी अम्मा ये मेरा बाबा सोया हुआ है। कहा सकीना तुझे कैसे मालूम ये तेरा बाबा है। कि मेरी बेटी किसी की पहचान या लिबास से होती है या सर से होती है। शिवर तेरे बाबा का सर भी काट के ले गया, जालिम लिबास लूट के ले गए, पत्थरों का ढेर है। सकीना तुझे कैसे मालूम ये तेरे बाबा का लाशा है। कहा भूपी अम्मा जब शिवर तमाचे मार रहा था, खोली ताजियाने मार रहा था, मैं रोते हुए बाबा को पुकारते पुकारते जब यहाँ से गुजरी, यहाँ से आवाज आई एलैया एलैया सकीना, ए सकीना मैं तेरा बाबा तुझे शिवर से बचा लूं। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे। एक जुमला और सुनते जाएं। जब काफिला कूफा से शाम की तरफ गया ना, पता है जालिमों ने क्या जुल्म किया। माओ को तो उन्होंने बांध दिया, हाथ पसे गर्दन माओ के बंधे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा जब माँ बाप माएँ जब सवारी पर बैठी हो ना तो बच्चों को पकड़ के बैठती है, क्यों कहीं बच्चा गिर ना जाए। सवारी जितनी भी आरामदेह हो ना, माँ छोटे बच्चों को पकड़ के बैठती है कहीं बच्चे गिर ना जाए। लेकिन करबला में जब कूफा से शाम जब सवारियां गई ना, वहां माओ ने बच्चों को नहीं पकड़ा था, बच्चों ने माओ को पकड़ा हुआ था। जब सवारियां दौड़ती थी ना और बच्चों की ताकत खत्म होती थी और बच्चे आवाज देते थे अम्मा मेरा हाथ छूट गया, माँ हसरत की निगाह से बच्चों को देख कर कहती थी बेटा खुदा हाफिज़ तेरी माँ के हाथ बंधे हुए हैं, माँ मजबूर है। इसी दौरान कहते हैं बहुत सालात के बच्चे गिरे और पामाल हो गए, मर गए बच्चे। इसी दौरान काफिला चलता जा रहा है, एक मर्तबा काफिला रुक गया। जब काफिला रुका ना, वो नेज़ा जिस पर इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा रुक गया। रिवायत कहती है 7 लोग आए, नेज़े को चलाना चाहते हैं लेकिन नेज़ा हिलने के लिए तैयार नहीं। शिवर समझ गया, कहते कोई बात नहीं, मुझे मालूम है ये सर कैसे चलेगा। इस मलून ने हाथ में ताजियाना लिया, वहां आए जहां सैयद सज्जाद बैठे हुए थे। इसने ताजियाने से गुस्ताखी करके कहा कैदी ये बता तेरे बाबा का सर चल क्यों नहीं रहा है। इमाम सज्जाद आए, बाबा क्या हुआ। कहा सज्जाद मेरी सकीना गिर गई, सकीना सवारी से गिर गई। इसलिए कि सकीना को सवारी पे बाधा नहीं किया था, मेहमान नहीं थे, बेपलाने ऊंट पे सकीना को बिठाया गया था। इमाम सज्जाद ने आकर बताया ए जालिम मेरी बहन सकीना गिर गई है। सुने ये शिवर क्या कहता है, कैदी बच्चे तो पहले भी गिरते रहे, तेरे बाप का नेज़ा रुका क्यों नहीं, अब क्यों रुक गया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं जालिम पहले हमारे बेटे गिर रहे थे, वो बच्चे थे, ये हमारी गैरत का मसला है। जब बीबी ज़ैनब को खबर मिली कि सकीना गिर गई है पीछे सवारी पे, बीबी ज़ैनब ने सवारी के बैठने का इंतजार नहीं किया, खड़ी हुई सवारी से बीबी ने अपने आप को गिरा दिया। लेकिन सकीना नजर नहीं आई, बीबी आई दौड़ते हुए
شفقت کا ہاتھ پھیر رہی ہے. بی بی زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جب جانے لگی نا اس برقع پوش بی بی سے کہا بی بی تیرا بہت شکریہ, تو نے آل محمد پہ احسان کیا ہے. اب زینب کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اتنا کر اپنا نام بتا دے, اپنا چہرہ دکھا, تاکہ کل قیامت والے دن میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے تیری شفاعت کر سکوں اور کہوں اماں اس نے میری غربت میں میری مدد کی تھی, اس نے میرا احسان میرے اوپر کیا تھا. یہ جملہ کہنا تھا. اس برقع پوش بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا, زینب مجھے پہچان, میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں. اجرکم اللہ. یہ بی بی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جیسے کافہ چل رہا ہے. پاک بی بی جناب سیدہ ساتھ ساتھ ہے. آخری روایت, اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے, اللہ آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جب قید خانے میں رات کو قید خانہ بند ہوتا تھا, قید خانہ جب بند ہوتا تھا, ایک دن دروغہ آیا امام سجاد کے پاس, کہا قیدی جب رات کو میں بند کرتا ہوں نا قید خانہ, ایک گزارش ہے ان بیویوں کو گن لیا کرو, کوئی بیوی باہر نہ رہ جائے, ان قیدیوں میں سے کوئی قیدی باہر نہ رہ جائے. امام نے فرمایا نہیں, تو جانتا نہیں ہے یہ اتنی پردہ دار ہیں کہ ان کی ماں کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھا. کہا نہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں آپ گن لیا کریں. جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا مولا کو جلال آیا, کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا میں جب بھی رات میں قید خانہ بند کر کے جاتا ہوں نا, تو رات ہی رات کو قید خانے کے باہر کوئی برقع پوش بی بی ہوتی ہے جو رو رو کر کہتی ہے ہائے حسین, ہائے زینب. امام سجاد نے جملہ سنا, تڑپ گئے میرے مولا. کہا دروغہ وہ بی بی ان قیدیوں میں سے نہیں ہے, وہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے. ارے جو اپنے حسین کو رونے آتی ہے, جو اپنی زینب کو رونے آتی ہے. بذنب قضائه وتسليمه. محمد والے محمد کی سطح یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومنین کا گریہ عزاداری یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس پاک ذکر کے صدقے میں پروردگار ہمیں اپنا ذاکر بندہ بنا, پروردگار ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا دے. پروردگار ہم سب کو اپنے اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے اور وقت کے امام کے نزدیک عزت دار انسان بنا دے. پروردگار محمد والے محمد کی عزت کا واسطہ جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جن کے لیے التماس دعا کی ہے سب مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. مریض ضمیر شیخ صاحب اور جن کے لیے التماس دعا کی ہے سب مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ غلام انور صاحب کے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اے اللہ محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما, ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مومنین پریشانی مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مشکلات میں گرفتار ہیں مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات آسان فرما. پروردگار جتنے مومنین نے ان پاک دروس میں محفلوں میں تعاون کیا ان سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما. ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار انتظامیہ جن دوستوں نے اراکین محفل حدیث کسان نور بہادر فاؤنڈیشن انصار الہدیٰ ان کی جو خدمات ہیں دینی پروگرام میں پروردگار ان سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی زیارت سے ہماری گناہ گار آنکھوں کو مشرف فرما. ہمیں اپنے امام کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے ہمیں معصومین کی قبروں کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما.
دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں پروردگار مسلمانوں کی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دشمنان اسلام طاغوتی طاقتیں جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں پروردگار ان طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ شیعان اہل بیت دنیا میں جہاں کہیں ان کے جان مال عزت دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ملت جعفریہ کے بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ سجاد صاحب پروردگار جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اپنے گھر تک خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹا۔ پروردگار نے واسطہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اپنے گھر میں خدا تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ پروردگار انہیں اپنے اہل و عیال میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انہیں پروردگار واپسی میں نصیب فرما۔ اگر کہیں تکلیف میں ہے تو ان کی تکلیف دور فرما، کوئی مشکلات ہیں ان کے لیے تو وہ آسان فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ جتنے مومنین ہیں سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما، سب کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرما، تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ اور پروردگار سید شہباز علی شیخ کے والد سید شہباز علی شاہ اور غلام رسول بخش قرائی صاحب کی ہمشیرہ رمضان حسین اللہ راشدی پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، ممتاز جعفر صاحب پروردگار کی مغفرت فرما۔ کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا تمام مرحومین جتنے بھی ہیں اور حاضرین کے مرحومین اور تمام مومنین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص مرحوم سے ساجد حسین، ممتاز علی، محمد ریاض، برکت علی، نظر حسین، شاہ بختر بہادر علی، سید محمد شاہ اور ان کی اہلیہ مریم بی بی اور باقی تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگار جو دعائیں ہماری زبان میں نہیں آ سکیں دلوں کے رازوں کو بہتر جانتا ہے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند تر صلوات